دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن پاک نے دی ہے۔ عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو، تم اسی کے ذریعے دنیا میں آئے ہو۔ اگر بیوی ہے تو غلام ہے، اگر بیٹی ہے تو بوجھ ہے، اگر بہن ہے تو شک کا شکار ہے۔ بس عورت اب ماں کے روپ میں ہی کچھ اہمیت کی حامل رہ گئی ہے۔ علم کی روشنی ایسی روشنی ہے جس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے کبھی بھی دوسروں کے پاس جا کر بھیک نہ مانگو۔ عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ میں آتی ہے۔ پیار، عزت، نرمی اور محبت سے بول کے تو دیکھو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ عورت کا اونچا لہجہ کبھی مرد کو پسند نہیں آتا۔ یہ تو عورت ہے جو مرد کے اونچے لہجے کو اس کی مردانگی سمجھ کر برداشت کر لیتی ہے۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں گی۔ زندگی کی مصیبتوں کو ہلکا کرنے کے خواہ ہو تو گناہوں سے کنارہ کش رہو۔ محبت کا ایک لمحہ نفرت کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سب سمجھتے رہے عورت معشوق ہے، صرف شاہ لطیف کو معلوم تھا کہ عورت عاشق ہے، اس لیے شاہ لطیف نے لکھا، عورت عشق کی استاد ہے۔ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے مر جائے گی۔ لاکھ کوشش بھی کر لو، وہ دل تک پہنچنے نہیں دے گی۔ عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہوتا ہے۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کمل کے پھول کی مانند سطح آب پر رہتا ہے۔ بس یہی ایک سچ ہے۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی چاہت نہیں ہوتی، اور جس کے ساتھ رہنے کی چاہت ہو، پھر عورت کسی اور کا سایہ بھی خود پر برداشت نہیں کرتی۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ حالات کے تقاضے کے مطابق وہ والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ جب تک عورت نہ چاہے، مرد اپنی حد کبھی پار نہیں کر سکتا۔